مصائب گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ گنہگار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصیبتوں کے نزول کے وقت واویلا کرے۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لاؤ۔ جب ہر بات میں اللہ کا ذکر لاؤ گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے، ملامت سے اور نرمی سے اسے ملامت کر۔ اگر تو اسے معاف کر، اگر وہ ایک دن تیرے ساتھ 7 دفعہ گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ سب نبیوں کی تعلیم ہی ہے اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ بس اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک عضو جاتا ہے مگر تیرا بدن سارا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناؤ تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ جو کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے میدانوں میں سو رہنا مرنے والے کے لیے بہت ہے۔ دنیا کے مال و اسباب پر مغرور مت ہو، کیا خبر کہ اس رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ مبارک ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔